اگر چاہے فرد اعظم سمجھا بڑا فرد مجاہد آئے اور عمل کرتے رہے اچھے لانو کفرن عنہم سمرا اول دفعہ مضرات البتہ ضرور میٹ دیں گے ہم ان سے برائیاں ان کی گناہ ان کے ولا نجزینہم نمبر 2 جلب منفعت اور البتہ ضرور دیں گے ہم انہیں بہتر جزا ان اعمال کی جو رہے وہ کرتے رہے. اللہ فرماتے ہیں جس طرح وہ عمل کرتے رہے ان کے اعمال سے کئی گنا بہتر جزا ہم ان کو دیں گے. تو سمجھ رہے ہو ان کے اعمال سے کئی گنا بہتر جزا ہم ان کو دیں گے اور البتہ ضرور جزا دیں گے ہم انہیں بہتر جزا ان اعمال کی جو وہ تھے کیا کرتے تھے. تو وصفین الانسان ادخال الہی ہے. اللہ فرماتے ہیں مسئلہ توحید اتنی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہم نے انسان کو تاکیدی حکم کیا کہ والدین کا خیال کر خصوصاً والدہ کا. لیکن اس کے باوجود اگر والد یا والدہ کوئی مجبور کرے شرک پر تو ان کا کہا نہیں ماننا. شرک کے مسئلے کے اندر توحید کے مسئلے کے اندر ان کا کہا نہیں ماننا. سمجھے وصفین الانسان اور تاکیدی حکم کیا ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق دو جننے والوں کے متعلق حسناً بھلائی کرنے کا دونوں کے ساتھ بھلائی کرو. وَإِن جَاهَدَاكَ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا تھا بولو صحیح اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا تھا انسان کو کہ اور اگر زور ڈالیں تیرے اوپر جاہدہ کا زمانہ اور اگر زور ڈالیں وہ تیرے اوپر مجبور کریں تجھے اور تیرے اوپر زور ڈالیں لے تجھے کا بھی تاکہ شریک کرے تو ساتھ میرے ان معبودان کو جو نہیں ہے تیرے پاس ان کی معبودیت کا علم ان کو ہی دلیل. ایسی ہستیوں کو تو شریک بنا جن کی معبودیت کی کوئی دلیل نہیں ہے. فلا تطعهما پس نہ کہا مان تو ان کا ان کی اطاعت بالکل نہیں کرنی ہے. اس مسئلے میں خدمت پوری کر کہا پورا مان لیکن شرک کے مسئلے کے اندر ان کا کہا نہیں مان. ہاں والدہ کہتی ہے باب غریب شاہ کی منت دے گا تو میں راضی ہوں گی. ہاں ہمارے یہاں کہتے ہیں بطری دھارا کو نہ بخشے گا. سمجھا سی ہاں جب تک تو شرک نہیں کرے گا. سمجھا سی فرمایا فلا تطعهما نہ کہا مان تو ان کا کوئی ان کا کہا نہیں ماننا. الیہ مرجعکم ملت ہے طرف میرے ہے واپس آنا تمہارا بس خبر دوں گا میں تمہیں ان اعمال کی جو رہے تم کرتے رہے تم دنیا کے اندر جو کچھ تم کرتے رہے میں تمہیں خبر دوں گا کا مانا تمہیں جزا دوں گا. اگر تم اچھے عمل کرو گے تو اچھی جزا اگر برے عمل کرو گے شرک کرو گے تو جہنم تیار ہے. طرف میرے ہے واپس آنا تمہارا بس خبر دوں گا میں تمہیں ان اعمال کی جو رہے تم کرتے رہے. اب اس کے مقابلے میں بشارت ہے اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور عمل کرتے رہے اچھے جی لندخلنہم ثمرہ البتہ ضرور داخل کریں گے ہم انہیں فی الصالحین بیچ درجے نیک لوگوں کے بیچ درجے نیک لوگوں کے درجے کے اندر جو بہشت ہے نیک لوگوں کا درجے کیا ہے بہشت. ومن الناس من یقول آمنا باللہ اب یہ زجر ہے کیا ہے لکھا تو ہے مومن سمجھا تھی لیکن آیت کا مطلب جو ہے وہ منافقین پر منطبق ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ مکے میں نازل ہوئی ہے نا سورت اس لیے لوگ کہتے ہیں بعض علماء کہ منافق تو وہاں تھے نہیں. وہ سمجھ رہے ہو تو یہ مومنین کے بارے میں ہے لیکن مومنوں میں سے کسی مومن کا یہ حال نہیں تھا جو یہاں ذکر کیا گیا ہے. مکہ مکرمہ کے اندر جتنے بھی مومن تھے وہ سارے کے سارے پکے اور ایذاؤں کو برداشت کرنے والے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ کو ذکر فرما دیا ہے خواہ وہاں کوئی منافق ہوئے یا نہ ہوئے. سمجھا نا کہ اللہ نے یوں ہی واقعہ بیان کر دیا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ وہ آدمی تھے اور ان کے اندر یہ فتنیں پائی جاتی تھیں اور اس وقت اللہ نے یہ ذکر فرمایا. یہ واقعہ کا بیان ہے. اور بعض لوگوں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہم اللہ پاک پر جب ایذا دیے جاتے ہیں فی اللہ اللہ کی توحید میں کس میں اللہ کی توحید میں تو کرتا ہے عذاب لوگوں کو ایسا عظیم کرتا ہے عذاب لوگوں کو ایذا لوگوں کو ایسا عظیم کہ مثل عذاب اللہ پاک کے جس طرح کہ خدا کی طرف سے عذاب آ گیا جس سے آدمی مجبور ہوتا ہے جس سے آدمی مجبور ہوتا ہے جی مجبور محض ہو گیا. اور البتہ اگر آ جائے امداد تیرے پروردگار کی طرف سے کس طرح یعنی جہاد ہوا اور یہ ہاتھ آ گئے جہاد ہوا اور یہ ہاتھ آ گئے تو کہتے ہیں میاں ہم تو تمہارے ساتھ ہم تو
یہ تو ہمیں ایذا آئی، تکلیفیں آئی، ہم اس وجہ سے کافروں کے ساتھ ہو گئے ظاہری طور پر، ورنہ اندر سے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، جو یوں کہنے لگ جاتے ہیں. اور البتہ اگر آ جائے امداد تیرے رب کی طرف سے، البتہ ضرور کہیں گے کہ بے شک ہم تو تھے ساتھ ہو تمہارے دین و عقیدہ میں. کس میں؟ دین و عقیدہ میں ہم تو تمہارے ساتھ تھے، یہ تو ہم مجبوراً ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. اب علیہ اللہ رد ہے، آیا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والا ان باتوں کو جو بیچ سینوں جہان والوں کے ہیں؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ جہان والوں کے سینوں کے اندر کیا چیز موجود ہے؟ یعنی ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، یعنی ان کے دل میں ایمان نہیں تھا. جی وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، حکمت مصائب پھر آ گئی ہے. اور البتہ ضرور ظاہر کرے گا اللہ پاک ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا، اور البتہ ضرور ظاہر کرے گا منافقین کو. مصائب کی وجہ سے اللہ ان کو کھول کر رکھے گا، ظاہر کرے گا ان کو. وقال الذین کفروا، اب یہ شکوہ ہے ان کا اور آخرت کے عذاب کا ڈراوا بھی ہے. اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا، اتبعوا سبیلنا، تابعداری کرو تم ہمارے راستے کی، یعنی ہمارے مذہب کا اتباع کرو. ولنحمل خطایاکم، حضرت ولنحمل جو ہے نا یہ امر ہے، کیا ہے؟ امر ہے، لیکن یہ بے معنی خبر ہے. امر بے معنی اور چاہیے اٹھائیں ہم، یعنی ہم اٹھائیں گے، سمجھ رہے ہو؟ یہ امر بے معنی خبر ہے، انشاء بے معنی خبر ہے. اور چاہیے اٹھائیں گے ہم، یعنی ہم اٹھائیں گے کب؟ قیامت میں. سارے گناہ تمہارے، خطایا تم کا معنی سارے گناہ تمہارے ہم اٹھا لیں گے. تمہارے اوپر جتنی گناہ ہوں گے ہم اٹھا لیں گے، تم ہمارے مذہب پہ آ جاؤ. اور تم سبق دوش ہو جاؤ گے، اور تم سبق دوش ہو جاؤ گے، سبق دوش ہو جاؤ گے، تم فارغ ہو جاؤ گے، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں رہے گا. وما ہم بحاملین، حالانکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ نہیں ہے وہ اٹھانے والے ان کے گناہوں سے کسی چیز کو، ان کے گناہوں سے کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے. انہم لکاذبون، بے شک یہ البتہ جھوٹ بولتے ہیں، بولنے والے ہیں. ولیحملن، ہاں البتہ یہ ہوگا، یہ کیا ہے ترجمہ کر لو پہلے. اور البتہ ضرور اٹھائیں گے پورے پورے بوجھ اپنے، اور کچھ بوجھ ساتھ اپنے بوجھوں کے، یہ ضرور ہوگا. میری طرف دیکھو ذرا، اعتراض ہے یہاں زبردست. پہلے فرمایا وما ہم بحاملین من خطایاہم، بولو صحیح، وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، وہ لوگ ان کے گناہوں سے کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے. اور سن رہے ہو؟ آگے فرمایا وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. پہلے فرمایا کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے، پھر فرمایا اٹھائیں گے. سمجھ رہے ہو؟ اب وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ کا تعارض اوپر والی آیت کے ساتھ بھی ہو گیا، وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ کے ساتھ. اور جو پیچھے پڑھے ہیں سورہ النجم وغیرہ کے اندر اللہ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ، اس کے ساتھ بھی اس کا تعارض ہو گیا. تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا. یہاں ہے کہ اثقالا مع اثقالہم بوجھ اٹھائیں گے. کچھ سمجھ آیا ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، کہ وہ ان کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے. اس آیت پر بھی اشکال ہے کہ مسئلہ تو یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو آدمی برا طریقہ رائج کرے گا، من سن سنتا سیئۃ، جی جو برا طریقہ رائج کرے گا تو جتنی بندے بھی اس پر عمل کریں گے وہ رائج کرنے والے کو اتنی گناہ ہوگا. عمل کوئی کرے گا گناہ کسی کو ہوگا. تو اس کے جو قانون ہے مستقل شرعی، اس کے بھی یہ خلاف ہے. یہ آیت ما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء والی آیت. کتنے سوال ہیں؟ اب جواب سے پہلے تمہید عرض کرتا ہوں، سن لو. وہاں بھی گزر آئی ہے یہ بات، پھر عرض کر رہا ہوں. اوپر دیکھو، توجہ کرو. کسی آدمی کے بوجھ اٹھانے کی دو صورتیں ہیں. کتنی صورتیں ہیں؟ دوسرے آدمی کے بوجھ اٹھانے کی کتنی صورتیں ہیں؟ دو. ایک صورت تو یہ ہے، بزرگوں کو جگا دو جی، نیند فرما رہے ہیں. یہ کمبل اتار دو نا جی، یہ تمہیں نیند لا رہی ہے.
میرے تک دیکھو، کسی کے بوجھ اٹھانے کی کتنی صورتیں ہیں؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک آدمی کا سارا بوجھ دوسرے پر رکھ دیا جائے اور اس کو فارغ کر دیا جائے. ایک آدمی کا سارا بوجھ دوسرے پر رکھ کر پہلے کو فارغ کر دیا جائے، وہ خالی اور فارغ ہو جائے، سارا بوجھ دوسرے پر آ جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی کا کچھ بوجھ دوسرے پر ڈالا جائے، کچھ وہ خود اٹھائے، کچھ دوسرے پر اور کچھ خود اٹھائے. کتنی صورتیں ہیں؟ 2. اب میں جواب دے رہا ہوں. بتائیے جواب یہ ہے کہ اللہ تاغر و واضرت ان کے اندر جو نفی ہے، اور یہاں جو پہلی آیت کے اندر وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء کے اندر نفی ہے، یہ نفی اس صورت کی ہے کہ ایک آدمی کا بوجھ سارے کا سارا دوسرے پر ڈال دیا جائے اور پہلے کو فارغ کر دیا جائے، یہ صورت نہیں ہوگی. ایک آدمی کا سارا بوجھ دوسرے پر ڈال کر پہلے کو فارغ کر دیا جائے، بالکل یہ جنت میں بھیج دیا جائے، یہ صورت متحقق نہیں ہوگی. وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، سمجھ رہے ہو؟ ہاں یہ صورت ہوگی کہ ایک آدمی کا کچھ بوجھ دوسرے پر ڈالا جائے گا، کچھ وہ خود اٹھائے گا، کچھ دوسرے پر اور کچھ. سنو بات، گمراہ کرنے والے اور گمراہ ہونے والے، گمراہ کرنے والے اور گمراہ ہونے والے، جو لوگ ہیں گمراہ ہونے والے ان کا کچھ بوجھ ڈالا جائے گا گمراہ کرنے والوں پر، کچھ بوجھ ڈالا جائے گا گمراہ کرنے والوں پر، کچھ بوجھ اپنا وہ خود اٹھائیں گے، کچھ ان کا بوجھ گمراہ کرنے والوں پر ڈال دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا. تو سمجھ آیا ہے؟ اب سارے سوالات حل ہو گئے کہ نفی جو ہے وہ پہلی صورت کی ہے، اس بات جو ہے وہ دوسری صورت کا ہے. نفی اس بات کی ہے کہ ایک کا سارا بوجھ دوسرے پر ڈال کر ایک کو فارغ کر دیا جائے، یہ صورت نہیں ہوگی. وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء. اور اس بات دوسری صورت کا ہے کہ کچھ بوجھ گمراہ کنندگان پر ڈالا جائے گا اور کچھ بوجھ وہ خود اٹھائیں گے، یہ تقسیم والا اس بات ہے. نفی جو ہے وہ کلیتاً کی ہے کہ سارا بوجھ ایک پر ڈال کر پہلے کو فارغ کر دیا جائے، یہ صورت نہیں ہوگی. اس بات دوسری صورت کا ہے کہ کچھ بوجھ وہ خود اٹھائیں گے، کچھ گمراہ کنندگان اٹھائیں گے. تو سمجھ آیا ہے؟ ابھی بات ادھوری ہے، سمجھا؟ مانا کر لو پہلے، یہ دیکھ لو نیچے سب کچھ لکھا ہوا ہے. اور نہیں ہیں وہ اٹھانے والے من خطایاہم ان کے گناہوں سے، من شیء کسی چیز کو، کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے. کس طرح کچھ نہیں اٹھائیں گے؟ اس طور پر کہ وہ سبک دوش ہو جائیں. لکھا ہے نہیں لکھا؟ پڑھو نا پھر جواب دو. اور نہیں ہے وہ اٹھانے والے ان کے گناہوں سے اس طور پر کہ وہ سبک دوش ہو جائیں. انہم لکاذبون، بے شک وہ البتہ جھوٹ بولتے ہیں. ہاں ولا یحملن، ہاں البتہ یہ ہوگا، ہاں البتہ، اور البتہ ضرور اٹھائیں گے وہ پورے بوجھ اپنے. وَأَثْقَالًا، اور کچھ بوجھ ساتھ اپنے بوجھوں کے، مگر اصل مجرم سبک دوش نہ ہوں گے، مگر اصل مجرم سبک دوش نہیں ہوں گے، ان پر بھی بوجھ پڑے گا، کچھ ان پر پڑے گا کچھ ان پر پڑے گا. بات سمجھ آئی ہے؟ سنو بات، جواب کیا آیا کہ بوجھ اٹھانے کی کتنی صورتیں ہیں؟ نفی اور صورت کی ہے اس بات، اس لیے فلا تعارض، کوئی تعارض نہیں ہے. اب اصل بات عرض کر رہا ہوں حضرت، پیچھے بھی یہی بات گزر رہی ہے. ظاہراً تو یہ ہے، سمجھو بات، ظاہر میں تو یہ ہے کہ گمراہ ہونے والے جو ہیں ان کا کچھ بوجھ اٹھائیں گے گمراہ کرنے والے، اور کچھ بوجھ اپنا وہ خود اٹھائیں گے. ظاہر میں یہ ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان صرف اپنا گناہ اٹھائے گا، ہر انسان صرف. اب میری طرف دیکھو، سنو بات، گمراہ کنندگان جو ہیں مضلین، کون؟ ان کے دو گناہ ہیں. کتنی گناہ ہیں؟ ایک وہ خود گمراہ تھے، دوسرا دوسروں کو گمراہ کیا. ایک یہ کہ وہ خود گمراہ تھے، دوسرا یہ کہ دوسروں کو. کتنی گناہ ہو گئے؟ اور جو گمراہ ہونے والے ہیں ان کا ایک گناہ ہے کہ وہ گمراہ ہو گئے. گمراہ کرنے والوں کو کتنی گناہ ہیں؟ دو. اور گمراہ ہونے والے کو کتنی گناہ ہیں؟ ایک. گمراہ کرنے والوں پر بوجھ زیادہ آئے گا کیونکہ ان کے گناہ زیادہ ہیں.
بس یہ بات ہے. گمراہ کرنے والے جو ہیں انہوں نے کتنی گناہ کیے ہیں؟ ایک گناہ یہ کیا کہ خود گمراہ ہوئے اور ایک گناہ یہ کیا کہ دوسروں کو گمراہ کیا. تو دوسروں کو مثال کے طور پر زید نے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، زید نے 10 آدمیوں کو شرک پر لگایا. کتنے آدمیوں کو؟ تو اس کے 11 گناہ ہو گئے. کتنی؟ ایک گناہ اپنے گمراہ ہونے کا، شرک کرنے کا، اور 10 گناہ 10 آدمیوں کو شرک کرانے کا. کیا سمجھا ہے؟ ایک آدمی نے اگر 10 آدمیوں کو گمراہ کیا ہے تو اس کے کتنی گناہ ہے؟ 11. ایک گناہ اپنا شرک کرنے کا اور 10 گناہ ہیں 10 آدمیوں کو شرک کرانے کے. تو اس نے شرک کرانے کے 10 گناہ بھی اٹھانے ہیں اور اپنے شرک کرنے کا گناہ بھی اٹھانا ہے. وہ 10 گناہ جو اور اس کے اوپر ڈال دیے گئے ظاہراً تو دوسروں کے شرک کے ہیں، حقیقتاً وہ اس کے اپنے ہیں. کچھ سمجھ آیا؟ اب کرو مانا وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور البتہ ضرور پوچھے جائیں گے قیامت کے دن. قیامت کے دن ضرور پوچھے جائیں گے ان باتوں سے یہ جھوٹ موٹ بناتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری خطائیں اٹھا لیں گے، یہ جھوٹ بناتے ہیں، اس سے ضرور پوچھا جائے گا. وَلَيُسْأَلُنَّ بلکہ اور پھر سزا ہوگی. صرف پوچھنا مقصود نہیں ہے، سزا بھی ہوگی. بس اب حضرت 3 قصے آئیں گے جو پہلے دعوے کے متعلق ہے کہ اے مومنو مصائب آئیں گے، دیکھو ان پیغمبروں پر کتنی مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں. سمجھ رہے ہو؟ اب پہلا قصہ نوح علیہ السلام و تسلیم کا، اور البتہ تاکہ بھیجا ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، بس ٹھہرے رہے وہ ان کے اندر 1000 سال. لبث فیہم الف سنۃ، لبث فیہم پر یہ عبارت ہے یدعوہم الی عبادت اللہ و توحیدہ، یدعوہم الی عبادت اللہ و توحیدہ، اللہ کی عبادت اور اس کی توحید کی دعوت دیتے رہے. خادم کا حوالہ ہے. تب ٹھہرے رہے ان کے اندر 1000 سال مگر 50 سال. 1000 سے 50 سال کم ہے. اندر کتنی ہو گئے؟ 950 سال. اور 40 سال کے بعد نبوت ملی. 40 سال بعد نبوت ملی تو کتنی ہو گئے؟ 960 90 900 950 تبلیغ والے. 40 سال پہلے والے کتنی ہو گئے؟ 990. اور 60 سال آپ سیلاب کے غرق ہونے کے قوم کے بعد بھی زندہ رہے تو کل عمر کتنی ہو گئی؟ 1050 سال. 1050 سال آپ کی عمر ہے. 40 سال نبوت کے پہلے، 60 سال جو ہے وہ سیلاب کے بعد، اور 950 سال تبلیغی زندگی پہلی. سمجھا؟ جو توحید کا مسئلہ بیان فرمایا. 1050 سال آپ کی عمر ہے. اب دیکھو جی پورے قرآن پاک کے اندر آپ نے قصے پڑھے ہیں نا نوح علیہ السلام کے، بار بار آئے ہیں قصے، لیکن یہ بات صرف یہاں آئی ہے. کیا وجہ؟ اللہ نے فرمایا دیکھو جی نوح علیہ السلام نے 950 سال مصیبتیں اٹھائی ہیں. اے ایمان والے ہو، سمجھا؟ مصائب آئیں گے. دیکھو میرے پیغمبر ہونے کے باوجود 950 سال تکلیفیں اٹھاتا رہا ہے. ہاں بس ٹھہرے رہے ان کے اندر 1000 سال مگر 50 سال. فأخذهم الطوفان، ثمرہ عناد، ثمرہ عناد، بس پکڑا ان کو طوفان نے اور وہ ظلم کرنے والے تھے. وہم ظالمون. بلکہ قال ابن عباس مشرکون اصحاب شرک والا ظلم مراد ہے. فانجیناہ، ثمرہ انابت. سردی لگی ہے آج تمہیں، کیا ہے؟ دن بھی تھوڑے رہ گئے اور تم بھی چپ ہو گئے ہو. فانجیناہ کیا لکھا ہے؟ ثمرہ انابت. اب مانا کیا کرنا ہے اس کا؟ مانا کرنا ہے بس نجات تو دے دی ہم نے، پر 950 سال تکلیفیں اٹھائی نا. نجات تو ہم نے دے دی پر 950 سال تکلیفیں اٹھائی نا. فانجیناہ، بس نجات تو دے دی ہم نے لیکن 950 سال تکلیفیں اٹھانے کے بعد. سمجھا گئی؟ اور کشتی والوں کو، اور کیا ہم نے اس واقعہ کو نشانی واسطے جہان والوں کے لیے نشانی بنائی، جن کو تواتراً معلوم ہوا، جن کو تواتراً معلوم ان کے لیے نشانی بنتی گئی. وہ ابراہیم، یہ دوسرا قصہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم منصوب ہے اور اس کا ناسب ارسلنا مقدر ہے. سمجھا نہیں؟
من شائن حضرت وہ اسی وجہ سے ہے نا کہ اس صورت میں سے کچھ بھی بوجھ نہیں اٹھائیں گے کہ پہلوں کو سبق دوش کر دیا جائے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا. اللہ فرماتے ابراہیم علیہ السلام میرے خلیل اللہ تھے, ہم نے ان کو بچایا, حفاظت فرمائی, لیکن آگ میں تو ڈالے گئے نا. جی تو اتنی بڑی مصیبت, اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو کہ آگ میں پھینک دیا گیا آپ کو. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بچا لیا لیکن پر آگ میں تو ڈالے گئے نا آخر. وہ ابراہیم سمجھے, اور بھیجا ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, جب تو فرمایا آپ نے اپنی قوم سے عبد اللہ پر لکھا اس بات, اور واتقوہ پر لکھا ہے نفی. عبادتیں کرو تم ساری مالی بدنی لسانی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی. واتقوہ, اور ڈرو تم اس اللہ پاک سے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو تم. کس بات سے؟ ان تشرکوا بہ سبحانہ شیئا, ان تشرکوا بہ سبحانہ شیئا, سمجھا اللہ پاک کے ساتھ شریک کرنے سے بچو تم. اور رول مانی کا حوالہ ہے ذالکم, یہ بہتر ہے بات سے تمہارے. کس بات سے بہتر ہے؟ مما انتم علیہ من عبادت الاصنام. مما ذالکم خیر لکم پر لکھ لو, نیچے لکھا ہے حاشیے پر لکھ لو مما انتم علیہ عبادت الاصنام. یہ توحید سمجھے کہ یہ بہتر ہے واسطے تمہارے اس مذہب سے جو تم اب اس پر ہو, یعنی اصنام کی عبادت. جلالین, اگر ہو تم جانتے ہو, تم اگر تم کچھ جانتے ہو, تمہیں کچھ علم ہے, تمہیں کچھ خبر ہے. کیا لکھا ہے اوپر؟ ان کنتم تعلمون الخیر من غیرہ, یہی لفظ ہے. اگر ہو تم جانتے ہو خیر کو غیر خدا سے, اگر تم اللہ کے غیر سے تم خیر کو سمجھتے ہو کہ وہ ہمیں خیر دے سکتا ہے, تو تمہیں خیر کی ضرورت ہے, تو تم خیر جو ہے وہ اللہ سے مانگو. خیر تمہیں وہاں سے ملے گا, ادھر سے نہیں ملے گا. انما تعبدون من دون اللہ, سوائے اس کے نہیں باتیں کرتے ہو تم اللہ کے سوا اوثان کی, بتوں کی. وتخلقون افکا, اور بناتے ہو تم جھوٹ. بناتے ہو تم, کون سا جھوٹ مراد ہے؟ کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں, کہ یہ ان کے ہماری روزگاری کاربراری ہوتی ہے, روزگاری کاربراری ہوتی ہے. سمجھا نہیں؟ یہ تم جھوٹ بناتے ہو تم. ان الذین علت ہے, کیا وجہ یہ جھوٹ ہے؟ اس لیے کہ بے شک وہ ہستیاں جو عبادتیں کرتے ہو تم ان کی اللہ کے سوا وہ نہیں اختیار رکھتے واسطے تمہارے روزی دینے کا. روزی دینے کا اختیار ان کو نہیں ہے. فابتغوا پر چل کر نمبر اول مالک نفع, مالک اللہ پاک نفع کا مالک ہے, اسی سے نفع مانگو. پس طلب کرو تم نزدیک اللہ پاک کے الرزق کا رزق کو, رزق روزی اسی سے مانگو تم, چونکہ مالک رزق وہی ہے, چونکہ مالک رزق وہی ہے, چونکہ وعبدو ہو, اور ساری مالی بدنی لسانی باتیں صرف اسی کی کرو تم. سمجھا نہیں؟ وشکروا لہو, اور پہلا رزق اسی کا دیا ہوا ہے, پہلا رزق اسی کا دیا ہوا ہے. اور شکریہ کرو تم بات سے اس کے, شکر ادا کرو تم اسی اللہ پاک کے. الیہ ترجعون, مالک ضرر. نمبر 2 مالک ضرر بھی ہوئی ہے, طرف اسی اللہ پاک کے پھیرے جاؤ گے تم. سمجھا؟ اس لیے اسی کی عبادت کرو تم, اسی کے شکریہ کرو. وَإِن تُكَذِّبُوا, اور اگر جھٹلاؤ گے تم تو میرا کیا ضرر, میرا کیا ضرر ہے. بس اب یہ جھٹلایا کئی جماعتوں نے تم سے پہلے, مگر پیغمبروں کا کوئی ضرر نہیں تھا, مگر پیغمبروں کا کوئی ضرر نہیں تھا. وما علی الرسول, اصل وجہ یہ ہے کہ نہیں ہے اوپر رسول علیہ السلام کو مگر صرف پہنچا دینا صاف. ما علی الرسول پر فریضہ ہے پیغمبر رسالت, فریضہ نبویہ, سمجھا نہیں؟ اور نہیں ہے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مگر صرف پہنچا دینا صاف. اولم یروا کیف یبدئ اللہ, یہ کیا لکھا ہے حضرت؟ عقلی ہے اور بیان بعثت ہے. کیا ہے؟ آیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ کیسے پیدا کرتا ہے اللہ پاک مخلوق کو, پہلی بار پیدا کرتا ہے اللہ پاک مخلوق کو عدم محض سے, اس کے بعد یادہ کرے گا اس کا. بے شک یہ کام اوپر اللہ کے بالکل آسان ہے. فرما دو چلو پھرو تم زمین میں, پر دیکھو تم کیسے تھا, کیسے شروع کیا اللہ پاک نے. حضرت کیف بدأ بل کا استدلال حسی, پہلا استدلال عقلی تھا, یہ استدلال حسی ہے.
دیکھو تم کہ کیسے شروع کیا اللہ نے مخلوق کو، کیسے پہلی بار پیدا کیا خلق کو، اس کے بعد اللہ اٹھائے گا اٹھانا دوبارہ، اٹھائے گا اٹھانا دوبارہ۔ ان اللہ بے شک اللہ پاک اوپر ہر چیز کی قدرت رکھنے والے ہیں، اللہ کو ہر کام کی قدرت ہے۔ جو عذب من یشاء، یہ جزا کا بیان ہے، اس کا بیان ہے ہاں، اور پیچھے سے آ رہی ہے نا فقط کذب امم من قبلکم الی آخری، عذاب دے گا جسے چاہے گا، یعنی جو مستحق ہوگا، یعنی جو، اور رحمت فرمائے گا جس پر چاہے گا، یعنی جو مستحق ہوگا۔ وإلیہ تقلبون، اور طرف اسی اللہ کے پھیرے جاؤ گے، اللہ کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ لا الہ غیرہ ادعوہ المانی، لا الہ اللہ کی طرف نہ صرف، غیر کی طرف نہ صرف اللہ کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ وما انتم بموجدین، وما انتم بچے کا ہے الیہ تقلبون پر ہے، اس سزا جزا میں کسی کا دخل نہ ہوگا، اسی اللہ کی طرف تم پھیرے جاؤ گے اور کسی دوسرے کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ وما انتم بموجدین، اب اس کے نیچے اور لفظ ہے، اس تعذیب سے بچ نہ سکو گے، اس تعذیب سے بچ نہ سکو گے، اور نہیں ہے تم عاجز کرنے والے بیچ زمین کے بھاگ کر، پھر آگے زمین میں بھاگ کر، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں اڑ کر، اور نہ آسمان میں اڑ کر تم پہنچ جاؤ اور آسمان کے اندر پہنچ جاؤ، یہ بھی نہیں ہوگا۔ وما لکم من دون اللہ من ولی، وما لکم نفی شفاعت قہریہ ہے، اور نیچے لکھا ہوگا اس تعذیب سے بچانے والا کوئی نہیں، اس تعذیب سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور نہیں ہے واسطے تمہارے اللہ کے سوا، ہاں اور نہیں ہے واسطے تمہارے اللہ کے سوا کوئی ولی دوست، ولا نصیرن، اور نہ کوئی مددگار، اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ والذین کفروا مصداق یعذب من یشاء، ابھی گزرا ہے نا پیچھے، یعذب من یشاء یرحم من یشاء، سمجھتے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، مرد اول، مرد اول جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، ولقائہ، نمبر 2 بالخصوص اس کی ملاقات یعنی قیامت کا، اولئک کا ثمرہ نمبر اول، یہ لوگ نا امید ہو جائیں گے، معنی استقبال والا ہے، صیغہ ماضی والا ہے، بابا جان مشاہد عذاب کے لیے لوگ رحمت سے نا امید ہو گئے، وہ اولئک کا نمبر 2 ثمرہ، اور یہ لوگ وقت ان کے عذاب ہوگا دردناک، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ فما کان جواب قومہ، یہ تتمہ قصہ ہے، سمجھے تھے، نیچے لکھا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی اس تقریر کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کی تقریر کے بعد تک نہیں تھا آخری جواب حضرت کی قوم کا، مگر یہ کہ کہنے لگے قتل کرو تم اس کو یا جلاؤ تم اس کو، سمجھا تھی، چنانچہ جلانے کا سامان ہوا، چنانچہ انجاہ اللہ، پس نجات تو دے دی حضرت کو اللہ نے آگ سے، پر آگ میں ڈالے تو گئے نا، ڈالے تو گئے نا آگ میں، بس نجات تو دے دی حضرت کو اللہ پاک نے آگ سے، لیکن ڈالے تو گئے۔ بے شک بھی جس کی البتہ کئی نشانیاں مخصوص قوم کے جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جیسے ایمان کی فکر رکھتے ہیں۔ وقال انما اتخذتم، پھر حضرت کی تبلیغ جو ہے بقیہ حصہ پھر آ گیا، خواب بعد واقعہ نار یا قبل واقعہ نار، ہاں واقعہ نار والا آگ میں جو ڈالے گئے اس واقعہ سے پہلے کی یہ تبلیغ ہے، ذکر میں سر مؤخر ہے، یا یہ تو اس واقعہ سے بعد کی یہ تبلیغ ہے، بہرحال آپ کی تبلیغ کا یہ بھی حصہ ہے۔ اور فرمایا سوا اس نے بنا لیا تم نے اللہ کے سوا اوثان کو آلیہا، اوثان کو آلیہا، سمجھا کہ بتوں کو معبود بنا لیا، کیوں؟ مودتا بینکم، واسطے دوستی کے درمیان تمہارے بیچ زندگی دنیا کے، دنیا کی زندگی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ دوستی، حضرت اصول ہے القرین بالمقارن یقتدی، دو دوست ہیں، ایک دوست جو کام کرتا ہے تو دوسرا بھی وہی کام کرتا ہے، اللہ نے فرمایا تم ایک دوسرے کی دوستی نبھانے کے لیے شرک کر رہے ہو، سمجھا تھی، ایک دوسرے کی تمہارے ساتھ دوستی ہے اس لیے تم شرک کر رہے ہو اور توحید قبول نہیں کرتے کہ دوست ناراض ہو جائے گا،
اور دوستی کی وجہ سے رات دن شرک کے اندر بڑھ رہے ہو، لیکن قیامت کے دن جب آئے گا تو ایک دوسرے کو گالیاں دو گے، ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، تم سمجھا؟ پیر مرید پر، مرید پیر پر، استاد شاگرد پر، شاگرد استاد پر، اور سمجھ رہے ہو؟ ہاں، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ اور فرمایا سوا کے نہیں بنا لیا تم نے اللہ کے سوا بتوں کو معبود مودت بینکم، بوجہ محبت کے درمیان تمہارے بیچ زندگی دنیا کے، ثم یوم القیامت خمرہ اول، اس کے بعد قیامت کے دن انکار کرے گا بعض تمہارا ساتھ بعض کے، ما کنتم ایانا تعبدون، اور نمبر 2 لعنت کرے گا بعض تمہارا بعض پر، سمجھا صحیح؟ ہاں، پیچھے پڑھ رہے ہو نا کہیں سورہ اعراف میں بھی پڑھ رہے ہو، لا مرحبا بکم انتم قدمتموہ لنا، سمجھا صحیح؟ لعنت کرے گا بعض تمہارا بعض پر، نمبر 3 اور رجوع کی جگہ تمہاری آگ ہوگی، چوتھا سمرا نے نفی شفاعت کاریاب نہیں ہوگا واسطے تمہارے منا سری نہ مدد کرنے والے، سمجھا صحیح؟ مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ فآمن لہ لوط، حضرت اس سے پہلے یہ عبارت ہے مگر بائی ہما قوم نے نہ مانا سوا لوط علیہ السلام کے، سوا لوط علیہ السلام کے اور کسی نے بھی نہ مانا، صرف لوط علیہ السلام نے اس کی بات کو مانا۔ وقال انی مہاجر، اور فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہ وقت لازم لکھا ہے نا جی، یہاں وقت ضروری ہے، حافظ قرآن جو ان کو وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، جیسے انہوں نے تو ختم کرنا ہوتا ہے، یا کسی طرح ختم ہوئے اور جان چھوٹے، ورنہ معنی بدل جائے گا، نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے۔ پس ایمان لایا حضرت کے لیے لوط علیہ السلام نے، لکھا بلا تأمل، کیا لکھا ہے؟ بلا تأمل، سمجھے گی؟ وقال، اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بے شک میں ہجرت کرنے والوں طرف اپنے پروردگار سے، اپنے پروردگار کی طرف کا کیا معنی؟ اس جگہ جو اس نے میرے رب نے فرمائی ہے، اس جگہ جو میرے رب نے، تو گویا رب کی طرف جا رہا ہے، یعنی جس جگہ کا رب نے حکم کیا وہیں جاؤں گا، وہ شام کا علاقہ۔ بے شک وہ اللہ پاک وہ یہ غالب حفاظت کرنے میں، الحکیم و حکمتوں والا، ثمرہ دینے میں، حفاظت کرنے میں وہ غالب ہے، ثمرہ دینے میں حکمتوں والا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، حضرت یہ انعام اول ہے، حضرت نے ہجرت کی، ہم نے جو انعام دیا، بعد از ہجرت لکھا ہے، اور عطا فرمایا ہم نے حضرت کو بعد از ہجرت بیٹا اسحاق علیہ السلام اور پوتا یعقوب علیہ السلام، وجعلنا انعام نمبر 2، اور کیا ہم نے حضرت کی اولاد کے اندر نبوت اور کتاب، نمبر 3 نعمت اور عطا فرمایا ہم نے حضرت کو اجر حضرت کا دنیا کے اندر، یعنی قرب، یعنی، اور نمبر 4 اور بے شک وہ آخرت کے اندر بھی البتہ اعلیٰ درجے کے نیک انسانوں سے ہوئے، جیسے یہ 4 انعام تھے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، یہ حضرت لوطن منصوب ہے، جہاں بھی ارسلنا اس کا ناصب مقدر ہے، کیا مقدر ہے؟ ارسلنا۔ یہ تیسرا قصہ ہے، یہ بھی پہلے دعوے کے متعلق ہے کہ دیکھو لوط علیہ السلام کتنا پریشان ہوئے، مہمان جب آئے اس سے پہلے بھی پریشان، اور جب مہمان آئے تو خاص طور پر قوم نے ان کو کتنا پریشان کیا کہ مصیبتیں آیا کرتی ہیں، گھبراؤ نہیں۔ اور بھیجا ہم نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، جبکہ فرمایا آپ نے اپنی قوم سے انکم لتاتون انقلاب عملی، ہاں بے شک تم البتہ آتے ہو تم بے حیائی کے کام کو، استبعاد نمبر اول کام ہے، اور کام بھی کون سا ہے؟ بے حیائی، ما سبقکم، استبعاد نمبر 2 ہے، لکھا ایجاد فاحشہ، کیا لکھا ہے؟ ہاں کہ جو تم سے پہلے نہیں کی تم نے اس کو پیدا کیا، نہیں سبقت کی تم سے ساتھ اس کے کسی ایک نے، جہان والوں سے کسی ایک نے سبقت نہیں کی، سمجھا؟ تم ہی پہلے اس کے موجد ہو۔ انکم لتاتون، بیان فاحشہ، وہ فاحشہ چاہے آیا بے شک تم البتہ آتے ہو تم جوانوں کو، سمجھا سی؟ وتقطعون السبیل، نمبر 2 اور قطع کرتے ہو تم راستے کو تم کاٹتے ہو، کاٹنے سے مراد یعنی ڈاکہ ڈالتے ہو، کیا ہے؟ غافی در عن ابن زید، جیسے وہ ڈاکہ زنی بھی کیا کرتے تھے راستوں پر بیٹھ کر، اور قطع کرتے ہو تم راستے کو۔ اور دوسری مراد یہ ہے کہ راستے میں جو مسافر گزرتے تھے ان کے ساتھ یہ تعارف کرتے، ان کے ساتھ یہ بے حیائی کیا کرتے تھے، اس لیے لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، نمبر 3 اعلان فاحشہ، تیسرا استبعاد ہے،
پہلا استباد ہے کہ فاحشہ کرتے ہو بے حیائی کا کام، دوسرا یہ ہے کہ موجد ہو تم، اور تیسرا یہ ہے کہ برملا کرتے ہو، وتاتونا، اور غضب تو یہ ہے کہ آتے ہو تم بیچ اپنی بھری مجلسوں کے المنکرہ برے کام کو، مجلسوں کے اندر یہ کام کرتے ہو۔ فما کان جواب قومہ، عناد قوم چل گا ہے تک نہیں تھا جواب حضرت کی قوم کا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا لے آ تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب اگر ہے تو سچوں سے۔ میں نے ساجد نے کہا کہ یہ کام موجب عذاب ہیں، یہ کام قال رب انصرنی، التجا لوط علیہ السلام، التجا لوط علیہ السلام، یہ آپ نے عرض کیا اے میرے پروردگار مدد کر تو میری اوپر قوم مفسدین کے، ان فسادیوں پر میری مدد فرماؤ۔ ولما جاءت رسلنا، جی اور جب آ گئے قاصد ہمارے ابراہیم علیہ السلام کے بعد خوشخبری لے کر، قالو کہنے لگے، اثناء گفتگو میں، کس میں لکھا ہوا ہے؟ اچھا تو ایک اور لفظ لکھنا ہے، تم لکھ لو یہاں اپنا قالو انا، لکھ لو اثناء گفتگو لکھ لو، وہ میں کہنے لگے بے شک ہم ہلاک کرنے والے اہل اس بستی کو، انا اہلہا، یہ تعلیلیہ جملہ ہے اس لیے کیونکہ لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ کیونکہ بے شک اہل اس کے ہیں وہ ظالمین، ظلم کرنے والے، اس کا اہل جو ہے وہ بڑے ظالم ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میاں بے شک اس بستی میں تو لوط علیہ السلام رہتے ہیں، وہ تو اللہ کا پیغمبر ہے، پیغمبر جہاں رہتا ہے عذاب نہیں آیا کرتا، سمجھا دیں۔ قالوا، ان کا حضرت ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو اس بستی کے اندر ہیں، لننجینہ، البتہ ضرور نجات کا طریقہ بتلائیں گے ہم حضرت کو، لننجینہ، البتہ ضرور نجات کا طریقہ بتلائیں گے ہم حضرت کو اور اس کے اہل کو، مگر عورت حضرت کی تھی وہ پیچھے رہنے والوں سے۔ اور جب کہ یہ کہ آگے قاصد ہمارے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، فی آبہم، غمناک ہوئے ان کی وجہ سے، فی آبہم کا معنی غمناک ہوئے ان کی وجہ سے، حاضونا بسببہم الجلال، حاضونا بسببہم الجلال، وذاق بہم ذرعا، تنگ ہوئے ان کی وجہ سے، ذرعن دل میں، ذرعن مانا سینے اور دل کے اندر، سینہ تنگ ہو گیا آپ کا، پیچھے گزر آیا ہے کیونکہ آپ پریشان ہو گئے کہ میری قوم لوٹی ہے، جب بے ریش لڑکے ہیں اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ وقالوا، اور کہنے لگے ملائکہ، نہ خطرہ کر تو اپنا اور نہ غم کھا تو ہمارا، نہ خطرہ کر تو اپنا اور نہ غم کھا تو ہمارا، انا منجو کا، بے شک ہم نجات دینے والے ہیں تجھے اور تیرے اہل کو، مگر عورت تیری جو ہے پیچھے رہنے والوں سے۔ تو حضرت نجات تو ملی پر مصیبتیں بھی آئی نا، پریشانیاں تو آئی نا آخر، انا منزلونا، بے شک ہم اتارنے والے ہم اوپر اہل اس بستی کے عذاب آسمان سے، وجہ عذاب بس سبب اس کے جو ہیں وہ تھے وہ نافرمانیاں کرتے تھے یا ہیں وہ نافرمانیاں کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا، اور البتہ تاکہ چھوڑا ہم نے اس بستی سے آیتاً ایک نشانی، بینتاً واضحہ، بالکل واضحہ نشانی چھوڑی۔ آیتاً سے مراد سیاہ پانی لکھا ہوا ہے اور بینتاً پر لکھا نظر آتا ہوا، بالکل سیاہ پانی جو نظر آ رہا ہے۔ بس اس قوم کے جو یعقلون، عقل سے کام لیتے ہیں، سمجھ سے کام لیتے ہیں، تو ایسے واقعات اور ایسی چیزوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کر کے ایمان قبول کرتے ہیں۔ بس حضرت ویلا مدین اخاہم شعیبہ سے اب یہاں 4 قصے آئیں گے۔ کتنے قصے؟ ان 4 قصوں کا دوسرے دعوے کے متعلق ہے کہ کافر یہی گمان کرتے ہیں کہ وہ ہم سے چھوٹ جائیں گے اور ہم ان کو سزا نہیں دیں گے۔ دیکھو شعیب علیہ السلام کی قوم کو ہم نے تباہ کیا، قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم فرعون کو، سمجھا جی؟ جس طرح وہ تباہ ہو گئے تمہیں بھی میں تباہ کر دوں گا۔ ویلا مدین اخاہم شعیبہ، یہاں بھی ارسلنا فعل مقدر ہے، کیا مقدر ہے؟ اور بھیجا ہم نے طرف قوم مدین، اہل مدین کے بھائی ان کے شعیب علیہ السلام، تو فرمایا جا قوم عبد اللہ انقلاب قلبی، چل کا ہے اے میری قوم عبادتیں کرو تم صرف اللہ پاک کی، اللہ کی عبادتیں کرو تم، مالی بدنی لسانی۔ حضرت عبد اللہ کا چل کا وحدوہ الجلالین، یہ تو ہو گیا، یہاں لکھا ہوگا نمبر اول توحید، ورجو کا لکھا ہوگا نمبر 2 قیامت، ہاں، اور ڈرو تم پچھلے دن سے، ورجو کا معنی
ڈرو تم پچھلے دن سے، ڈرو تم قیامت کے دن سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، انقلاب عملی اور لکھو گا اخلاق، لکھ لو نمبر سوم اخلاق، پہلا اول توحید ہے، دوسرا قیامت، تیسرا اخلاق، اور ڈرو تم پچھلے دن سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھیلو تم زمین میں فساد مچانے والے، کس طرح؟ بتضییع حقوق اللہ و حقوق العباد، بتضییع حقوق اللہ و حقوق العباد، فکذبوہ، پس جھٹلاتے رہے وہ حضرت کو، استمرار ہے، پس جھٹلاتے رہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، سمجھا؟ فآخذتہم ثمرۂ تکذیب، پس پکڑا ان کو الرجفۃ، زلزلے نے ان کو پکڑا، پس ہو گئے اپنے گھروں کے اندر اوندھے گرنے والے۔ وعادن، یہ دوسرا قصہ قوم عاد، نمبر 3 اور قوم ثمود، سمجھا صحیح؟ بوجہ عناد و شرک کے ہلاک ہوئے، بوجہ عناد و شرک کے، شرک بھی کیا، تدبیر کی، ہلاک ہوئے۔ عاد و ثمود منصوب ہے، اس کا ناصب اہلکنا مقدر ہے، جن کو اہلکنا عاد و ثمود، ہم نے ہلاک کیا قوم عاد اور قوم ثمود کو۔ وقد تبین لکم من مساکنہم، اور تاکہ واضح ہو چکا ہے کیا یہ اہلاک، تبین کا ضمیر اہلکنا سے جو اہلاک سمجھا جاتا ہے نا، اور تاکہ ظاہر ہو چکا ہے یہ اہلاک واسطے تمہارے، من مساکنہم، ان کے گھروں سے، ان کے گھروں سے کس طرح؟ آثار ویرانی اب بھی موجود ہیں، آثار ویرانی اب بھی موجود ہیں۔ وزین لهم الشیطان سبب تکذیب، انہوں نے کیوں تکذیب کیا؟ کن تکذیب کی؟ اس لیے کہ مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے برے اعمال، ان کے وہ مشرکانہ اعمال، فصدہم ثمرۂ السبیل، چل گیا ہے، اسی وجہ سے بس روک دیا انہیں عن سبیل، راہ راست سے، سمجھے؟ سیدھی راہ سے ان کو روک دیا۔ وکانوا مستبصرین، اور ویسے تو تھے وہ بڑے ہوشیار، ویسے تو وہ کیا تھے؟ ہوشیار تھے بڑے۔ وقارون و فرعون، 7واں قصہ ہے، سمجھے تھی؟ کتنا قصہ ہے؟ 7واں تو ابتدا سے، یہاں سے چوتھا ہے۔ شعیب علیہ السلام کا قصہ 1، قوم عاد 2، قوم ثمود 3، قارون فرعون 4، سمجھا تھی؟ اور ہلاک کیا ہم نے قارون اور فرعون اور حامان کو، اور البتہ تب یہ آئے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر، پس تکبر کیا انہوں نے زمین میں، فاستكبروا عن الایمان والطاعات، عن الایمان والطاعات، فاستكبر کیا انہوں نے زمین میں، ثمرۂ استکبار، اور نہیں تھے وہ بھاگ جانے والے، سابقین کا معنی بھاگ جانے والے، وہ بھاگ جانے والے نہیں تھے، یعنی وہ بھاگ نہیں سکتے تھے ہم سے، ہماری گرفت کے اندر تھے۔ فکلا اخذنا، تفصیل اجمال، ابھی تو اجمال گزرا ہے نا جی، آدم و سمود و قارون و فرعون و حامان، بس مجمل تھا، اب تفصیل ہے۔ پس ہر ایک کو پکڑا ہم نے اس کے گناہوں کی وجہ سے، پس بعض ان میں سے تو وہ ہیں جو بھیجا ہم نے اوپر ان کے پتھروں کو، لوط علیہ السلام، اور بعض ان میں سے وہ تھے جن کو پکڑا آواز نے، او قوم سمود لکھا ہے، اور بعض ان میں سے وہ تھے جن کو دھنسایا ہم نے زمین میں، یعنی، اور بعض ان میں سے وہ تھے جن کو ہم نے غرق کیا، یعنی فرعون و حامان، اور نہیں تھا اللہ پاک تاکہ ظلم کرتا ان پر، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کیا کرتے تھے۔ یظلمون پر کچھ لکھا ہے، کون سا؟ اے بالاشراک، شرک والا ظلم تھا، خالد کا حوالہ ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، یہ تیسرا دعویٰ ہے، کیا ہے؟ اور یہ پورے قرآن کا دعویٰ یہی ہے، سمجھا نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کو مشکل کشا اور برکات دہندہ سمجھنا اس طرح ہے جس طرح کے عنکبوت کا گھر، عنکبوت کا گھر جس طرح نہ سردی سے بچاتا ہے نہ گرمی سے بچاتا ہے، سمجھا، اور بالکل کمزور سے کمزور تر ہوتا ہے، اس طرح ان کا سہارا جو ہے بیکار ہے، سمجھ رہے ہو؟ اگر اختیار گر مانا کرنا ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، حال ان لوگوں کا جنہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا کئی کار ساز، کئی مشکل کشا بنا لیے، کئی کار ساز بنا لیے۔ اچھا جی،
کمثل العنکبوت مثل حال عنکبوت کی ہے جو بناتا ہے وہ الگ اپنا ایک گھر، اور حالانکہ بے شک بہت کمزور گھروں کا البتہ گھر ہے عنکبوت کا، لو کانوا یعلمون کاش کے ہوتے یہ لوگ جانتے، کاش کے ان کو پتہ چل جاتا کہ غیر اللہ کا سہارا جو ہے وہ کمزور ہے۔ بات سمجھیے تھی؟ اب حاشیے پر شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ کی بات لکھی ہے وہ پڑھو، دوسری سطر کے درمیان میں حاشیہ نمبر 2 کھڑا ہے، دوسری سطر کے درمیان میں، یعنی گھر اس واسطے کہ جان مال کا بچاؤ ہوئے۔ گھر کیوں بنایا جاتا ہے؟ جان اور مال کا بچاؤ ہوئے۔ مکڑی کا جالا کہ دامن کے جھٹکے سے ٹوٹ پڑے، دامن کا جھٹکا ہے نا، یہ دامن کا جھٹکا لگے تو ٹوٹ پڑتا ہے، سمجھا سی؟ ویسا ہی ہے جو اللہ کے سوا کسی کو اپنا بچاؤ سمجھے، ویسا ہی ہے جو اللہ کے سوا کسی کو اپنا بچاؤ سمجھے، تو اس کی مثال بھی ایسی ہے، اس سے زیادہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب سوال ہوتا ہے میاں یہ کیا ہوا؟ کوئی بت کی پوجا کرتا ہے، کوئی لکڑی کی، کوئی جھنڈی کنڈی کی، اور کوئی تو پیغمبر کو پکارتا ہے۔ پیغمبر کی مثال اور بت کی مثال دونوں کی ایک ہے، لکڑی اور پتھر اور جھنڈی کنڈی کی مثال اور پیغمبر کی ولی کی ایک ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا مجھے سب کچھ معلوم ہے، جن جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو، اگر کوئی کچھ کر سکتا ہوتا تو میں عمومی حکم نہ لگاتا، کوئی کچھ کر سکتا ہوتا تو میں عمومی حکم لگایا، اس لیے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا کہ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ، بے شک اللہ جانتا ہے جو ان چیزوں کو جو پکارتے ہیں یہ اس کے سوا، من شیء خواہ کوئی چیز ہو، خواہ کوئی چیز بھی ہو، اللہ فرماتے میں جانتا ہوں، بے شک اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جو پکارتے ہیں جو مشرکوں کو اللہ کے سوا، من شیء کوئی چیز بھی ہو، اللہ کو سب پتا ہے۔ اللہ کی بڑی قیمتی عبارت ہے، سمجھا تھی؟ یہ جو ابھی تم نے پڑھا ہے نا، اس کے بعد حاشیہ نمبر 3 ہے، یعنی کبھی سننے والا تعجب کرے۔ کہاں ہے؟ ہاتھ رکھو میں دیکھوں، ہاتھ رکھو، نہیں اوپر ہے، اوپر، ہاں ہاتھ رکھو۔ یعنی کبھی سننے والا تعجب کرے کہ سب کو ایک لکڑی ہانک دیا، سب کو، ہاں جی ایک ہی لکڑی ہے جو بڑے چھوٹے کو لگ رہی ہے، سمجھے کہ سب کو ایک لکڑی ہانک دیا۔ ہانکنا سمجھتے ہو نا، تو جانوروں کو پیچھے سے لکڑی مار کے لے جایا جاتا ہے، سب کو ایک لکڑی ہانک دیا۔ بعض خلق بت پوجتی ہے، بعض آگ پانی کو، بعض اولیاء انبیاء یا فرشتوں کو، تو اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کو سب معلوم ہے، اگر کوئی کچھ کر سکتا تو اللہ سب کو یک قلم موقوف نہ کرتا، اللہ سب کو یک قلم موقوف نہ کرتا، ایک ہی قلم چلا دی نا سب پر اللہ پاک کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ سب کو یک قلم موقوف نہ کرتا اللہ پاک۔ وہ سمجھ رہے ہو؟ آگے قرآن پاک میں ہے نا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، قرآن پاک میں ہے وَهُوَ اللہ غالب حکمتوں والا ہے۔ پڑھو اب آگے عبارت شاہ صاحب کی، فرماتے ہیں اور اللہ کو کسی کی رفاقت نہیں چاہیے، اللہ کو رفاقت میں نے دوستی اور ساتھ رہنا نہیں چاہیے، کیوں؟ زبردست ہے، کیا ہے؟ ہاں رفاقت کی اس کو ضرورت ہوتی ہے جو خود کمزور ہو گئے، اللہ تو العزیز ہے اور غالب ہے اور وہ طاقت والا ہے، اس کو کسی کی رفاقت کی ضرورت نہیں ہے، سمجھا نا جی؟ آگے زبردست ہے اور مشورہ نہیں چاہیے، حکمتیں اسی کو ہیں، سمجھا نا جی؟ الحکیم، اللہ پاک کو کسی کی مشورے کی ضرورت ہے، مشورہ وہ کرتا ہے جو خود نہ جانتا ہو، اللہ تو حکمتوں کا بادشاہ ہے، اس کو سب حکمتیں آتی ہیں، اس لیے اس کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ نیند آ رہی ہے؟ بات سمجھ رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مجھے سب کچھ معلوم ہے، تم جن جن ہستیوں کی عبادت کرتے ہو، اگر کوئی کچھ کر سکتا تو میں ساروں کا ایک حکم ذکر نہ کرتا،
نبیوں کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو میں ان کو ضرور مستثنا کرتا، ولیوں کے یا ملائکہ کے ہاتھ میں ہوتا تو ان کو مستثنا کرتا، میں نے سب کا ایک ہی حکم لگا دیا، اس لیے کہ کسی کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں تیرے۔ ہاں بے شک اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جو پکارتے ہیں جو اس کے سوا ان کو من شأن کوئی چیز ہو، وهو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ بڑا غالب ہے، الحکیم و حکمت والا۔ وتلک الامثال نضربها للناس، اور یہ مثالیں بیان کرتے رہتے ہم ان کو لوگوں کے لیے، لیکن نہیں سمجھتے ان کو مگر علم والے لوگ جن کے دلوں کے اندر انابت اور رجوع الی الحق کا مزاج ہے، وہی ان مثالوں کو سمجھتے ہیں۔ جی خلق اللہ السماوات والارض بالحق، دلیل توحید عقلی نمبر 1، دلیل توحید عقلی نمبر 1، پیدا فرمایا اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو، سمجھا نہیں، بالحق کے حق کو ظاہر کرنے کے لیے، حق کو ظاہر کرنے کے لیے، ان فی ذالک، بے شک بیچ اس کے البتہ بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی عبرت ہے بس ایمان لانے والوں کے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اب حضرت یہ دلیل وحی ہے، میں نے عرض کیا تھا نا کہ 4 دلائل عقلی آئیں گے، ایک دلیل نقلی، ایک دلیل وحی، یہ دلیل وحی آ رہی ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، پڑھتے رہو، امر انشاء کے لیے نہیں بلکہ ابقاء کے لیے ہے، آپ پہلے بھی پڑھتے تھے، پڑھتے رہو آپ لوگوں کے سامنے بغرض تبلیغ، لوگوں کے سامنے بغرض تبلیغ، پڑھتے رہو آپ وہ کتاب جو وحی کی گئی آپ کی طرف، من الکتاب جو ہے یہ ما اوحی کہ ما کا بیان ہے، پڑھتے رہو آپ وہ جو وحی کی گئی آپ کی طرف من الکتاب کتاب سے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے رہو نماز کو، پڑھتے رہو اور قائم کرتے رہو نماز کو۔ ان الصلاۃ، یہ ترغیب ہے، بے شک نماز منع کر دیتی ہے، منع کرتی ہے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے، بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نماز منع کرتی ہے۔ کس طرح منع کرتی ہے کہ جس کی تعظیم نماز سے کر رہا ہے، کہ جس کی تعظیم نماز سے کر رہا ہے تو اس کی مخالفت فحشا و منکر سے نازیبا ہے۔ نماز کہتی ہے کہ جس کی تعظیم تو نماز کے ذریعے کر رہا ہے اس کی مخالفت نہ کرتا ہوں، فحشا اور منکر کے ذریعے اس کی مخالفت نہ کرتا ہوں۔ نماز انسان کو روکتی ہے۔ بہتر دیکھو نا تو بات سمجھو، یہاں اعتراض ہے، زبردست اعتراض ہوتا ہے عام طور پر کہ اللہ فرماتے ہیں نماز فحشا اور منکر سے روکتی ہے، حالانکہ کتنی بندے ہم نے دیکھے جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور فحشا اور منکر کے اندر ملوث ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں فحشا اور منکر کے اندر بھی کیا ہے ملوث ہے۔ سمجھا سی؟ جواب اس کا کر رہا ہوں، اس کے 2 جواب ہیں۔ کتنے جواب ہیں؟ اصلی جواب تو یہ ہے، سنو بات، نماز منع کرتی ہے، نماز لیکن نہیں کو انتہا لازم نہیں ہے، نہیں کو روکنے سے یہ ضروری نہیں کہ اگلا بندہ رک بھی جائے۔ بھئی میں آپ سے اگر مثال دوں کہ تم کسی آدمی کو روکتے ہو غلط کام سے تو بعض اوقات وہ رک جاتا ہے اور بعض اوقات نہیں رکتا، تم اس کو منع کرتے ہو روکتے ہو لیکن وہ نہیں رکتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب بھی تم روکو گے وہ رک جائے گا۔ تمہارا کام ہے روکنا، تمہارا کام کیا ہے؟ روکنا، آگے وہ رکے یا نہ رکے، بند ہوئے یا نہ ہوئے۔ نماز کا کام ہے روکنا، نماز روکتی ہے، بس آگے وہ بندہ رک جائے یا نہ رک جائے۔ یہ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے نماز روکتی ہے، حالانکہ لوگ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، حقوق العباد بھی طلب کرتے ہیں۔ بھائی نماز تو روکتی ہے، آگے آگے بندے کی مرضی رکے یا نہ رکے۔ جس طرح سے ایک بندہ دوسرے کو وعظ کرتا ہے، بعض اوقات اگلا بندہ وعظ کو قبول کرتا ہے رک جاتا ہے، بعض اوقات قبول نہیں کرتا، نہیں رکتا۔ کوئی سمجھ آیا ہے؟ نہیں کو انتہا لازم نہیں ہے، نہیں کرتی ہے نماز، منع کرتی ہے، باقی آگے انتہا ہوئے یا نہ ہوئے، رکنا ہوئے یا نہ ہوئے۔ لکھا ہے نیچے تمہارے پاس، ان الصلاۃ تنہا، بے شک نماز منع کرتی ہے۔ پہلے ایک تو لکھا ہے بلسان الحال، کیا لکھا ہے؟ کیونکہ نماز کی زبان نہیں ہے، نماز اپنے حال سے منع کرتی ہے۔ آگے
نہیں کو انتہا لازم نہیں، نہیں کو چلو اور بات ہے دوسرا جواب حدیث پاک میں آیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے صحابہ نے سوال کیا کہ فلانا بندہ جو ہے نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے، آپ نے فرمایا اس کی نماز عنقریب اس کو روک دے گی، اس کی نماز اس کو عنقریب روک دے گی جب وہ اچھی طرح نماز شروع کرے گا، سمجھے؟ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد نماز نے